अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज हम वतनों, क्या हाल है। हर रोज़ हम आपके सामने आते हैं, टीवी पे आप हर रोज़ खबरें सुनते हैं, अखबारात हर रोज़ होते हैं, हर रोज़ नया दिन होता है। आज 12 सितंबर है। अच्छी खबरें आ रही हैं कि जनाब पे डीज़ल और पेट्रोल काफ़ी सस्ता हो रहा है। 10, 12, 14 रुपए तक का बताया जा रहा है, 15 रुपए तक। देखें क्या हुकूमत चौका छक्का लगाती है कि नहीं चौका लगाती है, ये छक्का लगाती है। खबरें बड़ी अच्छी भी होती हैं, दिल मिली जुली भी होती है, लेकिन हमारा जो मीडिया है ना, ये नेगेटिव ज़्यादा होता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा खबरें नेगेटिव आती हैं, जिससे फिर लोगों में थोड़ी सी मायूसी फैल रही होती है। ठीक है, बहरहाल आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको हम जो ये रोज़ कहते हैं ना, चैनल सब्सक्राइब करें, ये करें, लाइक करें, हर कोई कहते हैं ना, उसकी वजह ये होती है कि मुझे दिन में 10-12 टेलीफोन ऐसे ज़रूर मिलते हैं कि वकील साहब ਤੁਹਾਡਾ कानूनी चैनल नहीं नज़र आ रहा, तुसी बंद करता है, तुसी चले गए हो, छुट्टी से चले गए हो। और मैंने कहा भाई, जब से मैंने चैनल बनाया है ना, मैंने इसकी एक दिन भी छुट्टी नहीं की है। ये रेगुलर आपको खबरें हम दे रहे हैं। ठीक है, हम आपके साथ दोस्ती निभा रहे हैं, इसलिए आपको कहते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर आपसे गुम हो जाता है, फिर अपने बच्चों को आप ढूंढ रहे होते हैं। मेरा मतलब बच्चों को आप कह रहे होते हैं जी कि चैनल लब दो यार, वकील साहब का चैनल तो लब दो। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करें। तो चैनल सब्सक्राइब इसलिए भी करें कि यूथियों के झूठ का भी तो मुकाबला करना है ना। उधर झूठ के इतने चैनल बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े चैनल बने हुए हैं, उनका हमने मुकाबला करना है। और मुकाबला तभी कर सकते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएंगे ना, फिर आपका जो है ना वो चैनल मिसप्लेस नहीं होगा। ठीक है, आए जी, आज बड़ी अच्छी अच्छी खबरें करते हैं। 12 सितंबर, ये सितंबर का महीना है, और इसमें हम आपको बताएंगे कि जनाब गवर्नर राज के अब और कितने इम्कानात रोशन हो गए हैं। पहले तो उन्होंने चांस ज़ाया किए है ना, वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि आज जो है वो 12 सितंबर जुमेरात है, और आज इमरान खान का 190 मिलियन वाला पाउंड का केस लगा हुआ है, और उसमें आखिरी तारीख दी हुई है। 12 पेशियां ली हैं इन्होंने, और 12 ही वकील हैं इमरान खान के। कहते साडा वकील नहीं हैगा, मन हरामी हुजता ढेर। 12 वकील हैं, और 12 वकील रोज आके ये दरखास्त करते हैं कि आज साड़ी तैयारी कोई नहीं, आज साड़ा वकील कोई नहीं, आज साड़ा तैयारी। क्योंकि केस एंड पे पड़ा है ना सर जी, केस मुक्कण वाला है, गल मुक्कण वाली है। इंशाल्लाह ताला ये खुद ब खुद जो केस इमरान खान के ऊपर चले हैं ना, खुद रॉ यही वाले हो रहे हैं, हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। आप तसल्ली रखें, आपको अभी अयाज सादिक की भी बातें बताते हैं। अच्छा जी, तो आज उस केस का फैसला होना है, एक तो बहुत ज़रूरी है। और आज उस फैसला किसी वक्त भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, तुसी इंज करके रहना है साढ़े नाल। ठीक है जी। अगला, आज इमरान खान ने एक और केस किया है, दायर किया है, और उसके ऊपर इतराज़ात दूर हो गए कि मैनू मिलिट्री के हवाले ना किया जाए। बेटा इमरान, आप तो फौज की गोद में बैठ के आए हैं, आप दोबारा गोद में जाने से डर क्यों रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? जाएं, आपके अगर हाथ साफ है, इफ यू आर विद क्लीन हैंड, साफ है, तो जाएं फौज के साथ मुकाबला करें। आप क्यों ये अदालतों के पीछे छुप रहे हैं? आप पहले कहते थे ना नून लीग को कि ये स्टे के पीछे छुपती है, अब आप भी छुप रहे हैं। और मियाँ, मैं आपको आमिर है ना, मियाँ आमिर, क्या नाम है चीफ जस्टिस जो है हमारे, आमिर फारूक साहब अंदर से 200% जो है ना वो इमरानडू है। मैं आपको ये बता दूं, ऊपर से बातें होती है ना, हर केस जस्ट इमरान खान का मियाँ जस्टिस गोल औरंगजेब के पास लगाते हैं। और उन्होंने आज वो इतराज़ात दूर करके उन्होंने कहा जी नंबर लगा के मेरे सामने केस पेश करो कि इमरान को मिलिट्री के हवाले किया जाए या ना किया जाए। ये कोई तुक नहीं बनता। हम जब भी केस करते हैं ना अदालतों में, हम वकील हैं, आपको पता है, अदालतों में केस, अदालत कहती है जी किस बुनियाद पे आप आए हैं? कोई आपके पास नोटिफिकेशन है, कोई आर्डिनेंस है जिसको हम चैलेंज करें? नहीं है तो जाओ, बल्कि इतने जुर्माना भी आपको लगाते हैं। तो अभी मिलिट्री कोर्ट का कोई नोटिस तो नहीं ना आया, तो उसके खिलाफ मुमकिन अंदेशे के तौर पे वो वहां पे वो केस कर रहे हैं। बहरहाल इमरान खान के लिए अदालतों ने नए कानून सेट कर दिए हैं
کہ بھئی جتنے جرم ہوئے ہیں ان میں بھی ضمانت، جتنے آگے ہوں گے ان میں بھی ضمانت. تبھی تو ان کو تھوڑا سا پڑا ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہوا ہے نا، یہ اس میں یہ ہوا ہے. اور ایک اور جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات بتا رہے ہیں کہ جناب کسی وکیل نے درخواست دی ہے کہ جناب عمران نو جیل سہولتاں ہور دیو، اور گنے چوپو اور سہولتاں دیو. ٹھیک ہے، اس کیس کا فیصلہ آئے گا، اہم دن ہے. دوسرا سر جی، یہ ایاز صادق صاحب نے کیا کیا ہے؟ مجھے درجنوں یہ پیغام آئے ہیں. ایاز صادق نے پتہ کیا کیا ہے؟ ایک تو یہ کیا ہے نا کہ جو 10 ارکان پی ٹی آئی کے گرفتار ہوئے تھے انہوں نے کہا جی ان کو رہا کرو اور میرے ساتھ پیش کرو. ایک یہ کیا. دوسرا اب آگے بڑھ کے یہ ٹی سی کی حد ہوتی ہے، آگے بڑھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ جن بندوں نے ان کو گرفتار کیا ہے نا ان کے خلاف بھی کارروائی کرو. سبحان اللہ. پھر کہندے ہو بوٹا گالاں کٹ دے. بوٹا گالاں نہ کٹے تو کی کرے. اور تیسرا ایک اور اس نے یہ کیا ہے، جو اسمبلی کے اندر پولیس ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں سارجنٹ. اور کہ سارجنٹ کو بھی معطل کر دیا ہے کہ تم نے اس کا دفاع کیوں نہیں کیا. ہن مینوں دسو ان تلوں میں تیل ہے؟ دسو. ایاز صادق وہ کہندے جی میں روزے لین گئی، یہ مثال تو خیر غلط ہو جائے گی، یعنی کہ انہوں نے 10 بندوں کا بحالی کا مانگا ہے نا، اس نے 20 کا کر دیا ہے. 10% کام کی بجائے 20%. انہوں نے کہا جڑا تسی نہیں بھی نہ منگیا وہ بھی اسی تانوں ریلیف دینے. یہ ایاز صادق نے کہا ہے. اور ایاز صادق نے پہلے پی ٹی آئی اور اس کے مذاکرات کی بات کی ہے، سارا کچھ کی ہے. سر ان کو بھگو کے مار رہے ہیں پی ٹی آئی والے نا، بھگو کے جوتے اور لتر مار رہے ہیں نون لیگ کو. اور آگے سے یہ بھائی جان ذرا ہولے مارو، بھائی جان ذرا میری پٹھی پہ نہ مارو، آگے مارو، ٹانگے پہ مارو، بھائی جان یہ دو مار رہے ہیں نا تو بس 2 مارو، 3 نہ مارو. یہ اس طرح منتے تلے کر رہے ہیں. رات کو امین گنڈا پوری نے ان کی اور منجی پیڑھی ٹھوک دی ہے. انہوں نے کہا میں کسی کا غلام ہوں، میں نوکر ہوں، میں افغانستان سے مدد لوں گا، مجھے کوئی چپ نہیں کرا سکتا. یہ اس نے کل سارے ایم پی ایم اے اور ایم پی اے میں قرارداد پاس کی ہے. سرحد اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے کہ جناب جو یہ کر رہے ہیں نا ملٹری والے اس میں ملوث ہے، فوجی جرنل، ان کا کورٹ مارشل کرو. فیض حمید کا تو کر رہے ہیں نا، وہ تو ریٹائرڈ ہے. جو موجودہ عاصم منیر کے ساتھ جو لوگ کر رہے ہیں نا ان کا کورٹ مارشل. یہ کے پی کے اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے. ہن دسو کہ اے گل ود رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ یہ افغانستان والی بات یہ معمولی بات نہیں ہے. افغانستان سے امداد لیں گے، یہ میں ہسٹری کا طالب علم ہوں، پچھلی ساری امدادیں ادھر سے آئی ہیں بر صغیر میں. تو یہ انہوں نے کیا ہے. دوسرا جناب علی یہ گنڈا پوری کے گورنر صاحب نے، گورنر وہ کیا نام ہے، فیصل کریم کنڈی، ایک کنڈی ہے ایک گنڈا پوری ہے، ہم کیا کریں اس کا. کنڈی نے منظوری دے دی ہے گورنر راج کی کہ جناب حالات کے پی کے میں بہت خراب ہیں اور خراب ہونے جا رہے ہیں. یہ امین گنڈا پوری کی وجہ سے اندر سے تو یہ معافی مانگ رہا ہے. وہ خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ یہ شوگر مل ہو گیا ہے، اتنا میٹھا ہو جاتا ہے. تو لیکن باہر سے وہ عوام کے لیے ڈنڈے برسا رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی آپ کو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایاز صادق صاحب سے لوگ خوش نہیں ہیں، نون لیگ والے، اور عوام خوش نہیں ہے کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن رہا ہے. شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن رہا ہے. تو لوگ تبھی گالیاں دے رہے ہیں نا، کر رہے ہیں. اور ادھر شہباز شریف مکمل خاموش ہیں. ان کو آئی ایم ایف کی پڑی ہوئی ہے کہ میں کٹورا لے کے جاؤں گا آئی ایم ایف کے پاس، اور وہ کوئی سیاسی بیان نہیں دیتے. بڑے نیک ہے جناب. ان کو چاہیے شہباز شریف صاحب کو کہ داڑھی بھی رکھ لیں اور اتفاق مسجد کے امام بھی بن جائیں، کیونکہ یہ مفاہمت پہ یقین رکھتے. بھئی میں مفاہمت پہ یقین رکھتا ہوں. یہ اسلام تو کہتا ہے نا ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان. تو عیسائیت جو ہے نا وہ کہتی ہے
اگر کوئی آپ کو یہ اس تھپڑ اس گال پہ مارے نا، آپ دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دیں، اے لو ادھر بھی مارو۔ یہ شہباز شریف صاحب کی یہ پالیسی ہے، مفاہمت کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ واہ واہ واہ! تو داڑھی رکھ لو۔ اتفاق مسجد میں امام کی جگہ خالی ہے، وہ طاہر القادری صاحب خالی کر گئے، تو اللہ اللہ کرو، اور آپ نے جو 4 بیویاں یا 3 بیویاں شادی کی ہوئی ہیں ان کی خدمت کرو گھر کی، اور اللہ اللہ کرو، اور داڑھی رکھ کے امام مسجد بن جاؤ۔ میرا تو یہ مشورہ ہے شہباز شریف کو، کیونکہ جب سے وہ آیا نہ اس نے کوئی قومی تقریر کی ہے، نہ اس نے کوئی بیان دیا ہے، تو کیا کر رہے ہو تم؟ اور استعفیٰ دو، ہم کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب استعفیٰ دو، اور نواز شریف صاحب کو اپنی سیٹ واپس کرو۔ میرا تو یہ مطالبہ ہے، پتہ نہیں آپ کو یہ برا لگتا ہے کہ اچھا لگتا ہے۔ نواز شریف واپس آئے۔ میرا تو اب دل کرتا ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعظم بناؤ، یہ مریم نواز کو بھی کام نہیں کرنے دے رہے۔ میں یہ سچ اندر کی باتیں آپ کو ابھی بتانا ہی نہیں چاہ رہا کہ کیا کیا ماحول ہو رہا ہے۔ ایاز صادق کو کس نے کہا ہے کہ جناب ان کو رہا کرواؤ؟ شہباز بھائی نے کہا ہے، سمجھتے ہیں نا؟ تو گروپ لائف انشورنس میں شامل ہونے کے لیے آپ شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، پورے پاکستان سے جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں وہ بھیجیں۔ میں آپ کو ریٹائر نمبر دے رہا ہوں، قانونی مشوروں کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کریں، 0300472572۔ تو میں 19 تاریخ کو انشاءاللہ یہ کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گروپ لائف انشورنس کا، اور 19 کو میں نے اپنے کچھ دوستوں کی دعوت کا بھی اہتمام کر رہا ہوں۔ 15 سے 20 دوستوں کو میں 5 سٹار ہوٹل کا ناشتہ، بوفے ناشتہ کروانا چاہتا ہوں۔ جو اسلام آباد پنڈی میں لوگ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں، اور قانونی ٹی وی چینل کو آپ دوست سبسکرائب کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ فون سے میرے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ 19 تاریخ کو میں نے وہاں پہ چند اپنے دوستوں کو بلا کے 20 دوستوں تک کی میں نے حد رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو میں بوفے ناشتہ کرواؤں گا 9 بجے صبح۔ بہترین ناشتہ ہوتا ہے، بال والے پراٹھے، اور آپ کو آملیٹ کھلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ خوش رہیں، ہم بھی خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔